ایک مرتبہ امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حج پہ جانے کا ارادہ فرمایا. اب آپ نے فرمایا کہ میں اس سال حج پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی حضرات حج کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ اپنے نام سر فہرست کرا دے, وہ اپنا نام لکھا دے. ہم اس سال حج کو جائیں گے. اب جو آپ کے ماننے والے تھے, آپ کے مریدین تھے, انہوں نے اپنے نام لکھائے. ہزاروں کی تعداد میں نام فہرست میں آ گئے. ہزاروں کی تعداد میں نام لوگوں کے آئے. لوگوں نے نام لکھائے حج میں جانے کے لیے. آپ کے ساتھ میں حج پر جانے کے لیے ہزاروں لوگ تیار ہو گئے. اب ہزاروں لوگ جب تیار ہوئے تو آپ نے یہ قید بھی لگائی, یہ شرط بھی لگائی کہ میرے ساتھ میں حج کی وہی تمنا رکھیں کہ جو اپنے ساتھ میں روپیہ پیسہ توشہ مال وغیرہ لے کر کے نہ چلے. میرے ساتھ میں حج کے لیے وہ بالکل نہیں جائیں گے جو روپیہ پیسہ اور توشہ وغیرہ ساتھ میں رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایسے لوگ حج کے لیے نہیں چلیں گے جو اپنے پاس میں کوئی ذخائر لے کر کے چلیں, کوئی اسباب لے کر کے چلیں. آپ نے بالکل منع فرما دیا. جب آپ نے منع فرما دیا تو چند ہی لوگ رہ گئے جو آپ کے ساتھ حج پر جانے کے لیے تمنا رکھتے تھے. باقی تمام جو ہے ڈانٹ گئے, منع کر دیا اور لوٹ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر توشے کے, بغیر اسباب کے ہم حج کے سفر کو پورا کر لیں. یہ بات تو محال ہے, یہ بات تو ناممکن ہے کہ بغیر توشے کے, بغیر کھانے پینے کے ہم اتنے بڑے طویل سفر کو کیسے طے کر سکتے ہیں. تو جن کو یہ بات محال لگی انہوں نے منع فرما دیا, وہ لوٹ گئے اپنے گھروں کی طرف. اور جن کو ان پر بھروسہ تھا, جن کا ایمان کامل تھا, جن کے دلوں میں واقعتاً سچی محبت تھی حج کے لیے, وہ آپ کے ساتھ میں راضی رہے اور آپ کے ساتھ میں حج کے سفر پر نکل گئے. اب جب وہ نکلتے ہیں حج کے لیے اور پہنچتے ہیں, کچھ دور سفر کرتے ہیں اور کچھ آگے پہنچتے ہیں تو ان کو بھوک لگنے لگتی ہے. جب ان کو بھوک لگنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ, اے ابو مسلم, ہم بھوکے ہیں, آپ ہمیں کھلائیے, آپ ہمیں کھلائیے, ہمیں بھوک لگ رہی ہے اور ہمارے جانور بھی بھوکے ہیں. تو ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو, ہمارے رب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جنت کا کھانا من و سلوہ عطا فرمایا تھا. اگر ہم اپنے رب اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں تو وہ اسی طریقے کا کھانا ہمیں بھی کھلانے پر قادر ہے. وہ قادر ہے ہمارے لیے بھی اسی طریقے کا کھانا کھلانے پر. تو امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور تمام اپنے ساتھیوں کو بلایا اور دعا میں بیٹھ گئے. اب دعا فرماتے ہیں, یا اللہ, ہم تیرے بندے ہیں, تیرے سفر میں نکلے ہیں, تیری عبادت کے لیے نکلے ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں. یا اللہ, ہم گھر سے کوئی توشہ, کوئی کھانے پینے کا سامان, کوئی اسباب لے کر کے نہیں نکلے. یا اللہ, تو ہماری مدد و نصرت فرما. تو نے جس طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے اپنے دسترخوان کو اتارا تھا, تو نے ان کے لیے من و سلوہ کو اتارا تھا. یا رب العزت, ہم تجھ سے اپنے لیے کھانا کی جو ہے کہ کھانا مانگتے ہیں, ہم اپنے لیے تجھ سے کھانے کی دعا کرتے ہیں, تو ہمارے لیے کھانا عطا فرما, تو ہمارے لیے رزق عطا فرما. تو اللہ رب العزت نے ان کے خیموں میں, ان کے خیموں کے اندر ان کے لیے کھانے پینے کے دسترخوان لگا دیے اور ان کے جانوروں کے لیے ہرے ہرے گھاس کے گٹھڑ اور ہرے ہرے گھاس کے بنڈل اتار دیے کہ خود بھی کھاؤ, اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. اب تمام نے اس کھانے سے اپنے پیٹ کو بھرا, اس کھانے سے کھایا. اور پھر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اے ابو مسلم,
کیا ہم ایسا نہ کریں کہ اس میں سے جو بچ گیا ہے اس کو صبح کے لیے رکھ لیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جو ذات ہمیں اس وقت کھلانے پر قادر ہے وہ ہمیں کل بھی کھلانے پر قادر ہے۔ منع فرما دیا جمع کرنے سے، جمع نہیں کرنا، حرص نہیں کرنا کہ جو ذات ہمیں اس وقت کھلا رہی ہے وہ ذات ہمیں آگے بھی کھلائے گی، وہ ذات ہمیں آگے بھی کھلائے گی۔ جب فارغ ہو گئے پھر سفر شروع کیا، جب سفر شروع کیا تو آگے چلے، کچھ آگے، جب آگے پہنچے تو راستے میں دریا آ گیا، سمندر آ گیا راستے میں۔ جب راستے میں سمندر آیا تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ اے ابو مسلم، یہ تو دریا ہے، یہ تو سمندر ہے اور ہمارے پاس میں گھوڑوں کی سواری ہے، تو ہم گھوڑوں سے دریا کو کس طریقے سے پار کریں گے، کس طریقے سے دریا کو عبور کریں گے؟ ہم گھوڑے جو ہیں پانی پر چل نہیں سکتے اور دریا میں تیر نہیں سکتے، اب آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ تو ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ اے ساتھیوں، اے بھائیوں، جب پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھرپور سیراب دیا ہے، بھرپور رزق دیا ہے، کھانا دیا ہے، تو ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے راستہ مانگے، وہ ہمیں راستہ دینے پر بھی قادر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قیمتی کھانے سے نوازا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دریا کو بھی پار کرائیں گے آسانی کے ساتھ میں۔ پھر تمام 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین، ہم تجھ سے راستہ طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے راستہ مانگتے ہیں۔ تو نے جس طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے راستہ دیا تھا، جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا تھا، جب فرعون مردود ان کے پیچھے آیا تھا، تو انہیں فرعون سے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ یا رب العالمین، ہم بھی تجھ سے اسی طریقے کا راستہ مانگتے ہیں، تو ہمیں اس دریا کے اندر راستہ عطا فرما، تو ہمیں اس دریا پر جو ہے کہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو امام ابو مسلم جب دعا سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اپنے تمام ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ دریا، یہ سمندر، ہم اس پر سفر کرنے والے ہیں اور میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی کا کوئی مال ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے، گم ہو جائے، تو کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کر لینا، میرے گریبان کو کل قیامت کے دن میدان حشر میں پکڑ لینا کہ اے ابو مسلم، تو نے کہا تھا ہمیں دریا کے اندر سفر کرنے کے لیے، دریا کے اندر گھوڑے ڈالنے کے لیے ہم سے تو نے کہا تھا، تیری وجہ سے ہماری جان ضائع ہو گئی، ہمارا مال ہلاک ہو گیا، تیری وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا، اگر اس طریقے کا کوئی نقصان تمہارا ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں، میں اس کا ضامن ہوں۔ اب آپ نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ اپنے گھوڑے کو جو ہے دریا پر ڈال دیجئے۔ اب آپ دریا کا سفر کرتے ہیں اور سفر کرنے کے بعد میں آپ دریا کو جب پار کر لیتے ہیں، دریا کو جب آپ پار کر جاتے ہیں، دوسری طرف پہنچتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو متوجہ فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمام ساتھیوں سے، کیا آپ کا کوئی مال ہلاک ہوا ہے؟ کیا آپ کا کچھ گرا ہے؟ کوئی سامان ضائع ہوا ہے؟ کیا کوئی نقصان آپ کا ہوا ہے؟ تو ان میں سے ایک ساتھی تھے جنہوں نے جان بوجھ کر کے اپنا لکڑی کا پیالہ جو ہے وہ دریا میں ڈال دیا تھا، دریا میں اپنا پیالہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا۔ وہ پیالہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے جو ہے کہ عطا سے وہ پیالہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ پیالہ ان کے ساتھ ساتھ چلے، وہ پیالہ وہیں پر جو ہے غرق نہ ہو کر کے، وہ پیالہ وہیں پر ضائع نہ ہو کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب وہ دریا کو پار کر گئے، دریا کو انہوں نے عبور کر لیا، جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو وہ پیالہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور اس کنارے پر وہ دریا، وہ پیالہ بھی ان کے ساتھ ساتھ پہنچ چکا تھا۔ جب وہ پیالہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ شخص بولتا ہے کہ جناب، میرا جو ہے ایک پیالہ تھا لکڑی کا، وہ پیالہ میرا کہیں پر گر گیا ہے اور وہ پیالہ رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا
کہ وہ جو پیالہ پڑا ہوا ہے کنارے پر وہی تو کہیں آپ کا پیالہ نہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جی ہاں واقعتاً یہی میرا پیالہ ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے پیالے کو اٹھا لو اور چلو ہم آگے چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بنی اسرائیل کی مدد و نصرت فرمائی تھی، تو امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے کہ اپنے تمنا اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کی، اپنے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اگر ہم بھی اپنا حال انہی کی طرح بنا لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے والے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے کاموں کو بھی، بگڑے ہوئے کاموں کو بھی بنانے پر قادر ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی فریادوں کو رکھنے والے بنیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے، ضرور دیں گے۔ بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے، ایک آدمی ہے بنی اسرائیل کا، بہت بیکار ہے، بہت بدکار ہے، بگڑا ہوا ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، اور ہزاروں قسم کی برائیاں اس کے اندر میں تھیں۔ اب لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم تمام پر عذاب آ جائے، ہم تمام اس کے گناہوں میں پر جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب بھیجیں گے اس کے گناہوں کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب اس کے اوپر آئے اور ہم تمام اس میں جو ہے کہ شامل ہو جائیں، ہم تمام اس میں ملوث ہو جائیں، اس کی وجہ سے ہم تمام پر عذاب آ جائے۔ تو تمام بستی والے جمع ہوئے، مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ جو آدمی ہے اس کو بستی سے باہر نکال دو، اس کو اجاڑ بیابان میں، اس کو جنگل میں جو ہے کہ جا کر کے چھوڑ آؤ، اس کو جنگل میں پہنچا دو، کوئی اس کے دائیں بائیں نہ ہو، اس کو یہاں سے نکال دو، اس کو ضلع وطن کر دو۔ اب اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا، پنچایت لگی، کمیٹی لگی، اور کمیٹی میں یہ فیصلہ طے ہوا کہ اس کو جنگل میں اجاڑ بیابان میں چھوڑاؤ۔ اب اس سے کہا کہ اپنا سامان پیک کر لیجئے، اپنا بوری بستر گول کر لیجئے اور یہاں سے گاؤں سے نکل جاؤ، ہماری طرف سے کہیں بھی رہو، کیسے ہی بھی رہو سہو، لیکن ہمارے اوپر رحم کرو اور اس بستی کو چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ جب اس سے یہ کہا بستی والوں نے تو اس نے اپنا سامان پیک کیا، کچھ کھانے کے لیے رکھا، کچھ پینے کے لیے رکھا، بستر کپڑے وپڑے اپنے جو تھے وہ اس نے پیک کیے اور پیک کر کے بستی سے چل دیا، نکل پڑا۔ اب وہ جب چلتا ہے تو وہ اجاڑ میں پہنچ جاتا ہے جہاں نہ کچھ کھانے کے لیے ہے نہ کچھ پینے کے لیے ہے، کوئی ذرائع دوسرا اس کے پاس میں موجود نہیں ہے، جو کچھ اس نے دیا تھا بستی سے وہی اس کے پاس میں تھا، دوسری کوئی شے اس کے کام آنے والی وہاں موجود نہیں تھی۔ جب اس کے پاس میں کوئی شے موجود نہیں تھی اور کوئی کام آنے والی دوسری چیز اس کے پاس وہاں اجاڑ میں نہیں تھی، تو اس کے پاس میں جو چیز تھی، جو اشیاء تھی، وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی۔ اب وہ ختم ہونے لگی تو کچھ وقت تک وہ چلی، جب تک وہ چلی تو چلی، اور جب وہ ختم ہو گئی تو پھر اس کے پاس میں کوئی چیز ایسی موجود نہیں تھی جس کو وہ کھا پی کر کے اپنی جان بچا سکے، کچھ دن اور زندہ رہ سکے۔ اب وہ دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، اس کے کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، یا رب العالمین، آج میں جنگل میں آ پڑا ہوں، بیابان میں آ پڑا ہوں، آج کوئی رشتہ دار میرے کام آنے والا نہیں ہے، آج میرے گھر والوں نے، میرے اہل خانہ نے مجھ کو چھوڑ دیا۔ یا رب العالمین، اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا اللہ، تیرا ہی سہارا ہے، بس ایک تو ہی ہے جس سے میں جس کے سامنے میں اپنی فریاد رکھ سکتا ہوں، جو میری بگڑی بنا سکتا ہے، ایک تو ہی ہے۔ یا اللہ،
तमाम रिश्तेदारों ने, तमाम अहल अक़ारिब ने, गांव वालों ने, बस्ती वालों ने, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तेरी ही ज़ात है जिससे मुझे उम्मीद है साथ की, और जो मेरा साथ दे तो मेरे तमाम काम सहल और आसान हैं। जो मेरी बिगड़ी बना सकता है सिर्फ और सिर्फ तू ही है। या अल्लाह, यकीनन मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, खताकार हूँ। तेरे सामने अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता हूँ। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, नादिम हूँ। या अल्लाह, तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, अगर तेरी बादशाहत में, तेरी सल्तनत में मुझको अजाब देने से जो है कि नफ़ा होता है, तो या अल्लाह तू मुझे अजाब दे, तू मुझे ना बख्श। और अगर मुझको माफ़ करने से तेरी बादशाहत में, तेरी सल्तनत में कोई कमी नहीं आती, तो या रब्बुल आलमीन तू मुझे माफ़ फरमा, तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, तू मेरी बख्शिश फरमा। या अल्लाह, अगर तूने मुझे बख्श दिया तो या रब्बुल आलमीन मैं कामयाब हो जाऊंगा, और अगर तूने मुझे ना बख्शा तो मेरी आखिरत की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मैं हिलाक हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। या रब्बुल आलमीन तो मेरा हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह, तमाम ने मेरा साथ छोड़ दिया, अगर तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं जो है हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद होकर रह जाऊंगा। अगर तमाम दुनिया मुझको तख्त पर बिठाती, मुझको बादशाह बनाती, मेरे जो है कि खादिम पूरी दुनिया हो जाती, और अगर तू मुझको कामयाब नहीं करता, मैं आखिरत की ज़िंदगी में सुरखरू कामयाब नहीं होता, तो ये दुनिया की ज़िंदगी, ये दुनिया की बादशाहत और सल्तनत किसी काम की नहीं है। अगर तो काम की चीज़ है वो आखिरत की ज़िंदगी है, वो आखिरत के जो है कि ज़िंदगी है जो नामहदूद है, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, वही काम की ज़िंदगी है और वही काम की चीज़ है। ये दुनिया की बादशाहत एक दिन फना होने वाली है, एक दिन ख़त्म होने वाली है। या अल्लाह, अगर पूरी दुनिया मुझको जो है कि चाँद की तरह मानने लगे और चाँद को मेरे कदमों में रख दे और सितारों को मेरे कदमों में रख दे, अगर तू मुझसे राजी नहीं होता तो वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। इतना कहना होता है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं और उसकी रूह जो है, उसकी रूह परवाज़ कर जाती है, वो इंतकाल फरमा जाते हैं। अब जब वो इंतकाल फरमा जाते हैं तो उसकी इत्तला अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कि मेरा एक दोस्त है, मेरा एक रफ़ीक है जो इंतकाल फरमा गया है, वो फला जगह जंगल में, बियाबान में उसका इंतकाल हुआ है। जाओ, जा कर के उसको जो है कि गुस्ल दो, उसका कफन और दफन करो। ये अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों में ये ऐलान कर दो कि जो कोई भी उसके जनाजे में, उसकी मैयत में शरीक होगा, अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत कर देंगे, उसकी भी बख्शिश कर देंगे, उसको भी अल्लाह ताला बख्श देंगे, उसको माफ़ कर देंगे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और लोगों में जा कर के ये ऐलान करते हैं कि ए लोगों, अल्लाह का एक दोस्त गुजर गया है, अल्लाह का एक वली गुजर गया है, एक नेक आदमी अल्लाह वाला फला जगह जंगल में गुजर गया है। चलो, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो कोई भी उसके जनाजे में, उसकी मैयत में शरीक होगा, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देंगे। अब लोग बड़े शौक़ के साथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में चलते हैं और जाकर के वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जब पहुँचते हैं उसके हालात को देखते हैं, उसके हाल को देखते हैं, तो लोग फरमाते हैं, ए मूसा, आप इसके बारे में बसारत दे रहे हैं कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत और उसकी बख्शिश फरमा देंगे। हालांकि ये तो बहुत बड़ा फासिक था, फाजिर था, ये तो हज़ारों तरह की बुराइयाँ इसके अंदर में थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में ये फरमाया हो कि जो कोई इसकी मैयत में शरीक होगा, इसकी तदफीन और तदफीन में शरीक होगा, इसके जनाजे में शरीक होगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाएंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, या रब्बुल आलमीन, ये लोग कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और इसके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है, और ये लोग ये फरमा रहे हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा गुनहगार है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, वाक़िअतन ऐसे ही था, वाक़िअतन ऐसे ही था, हकीकत यही थी। लेकिन जब इसका वक्त आया, जब इसकी मौत नज़दीक आई, तो इसने मुझसे तौबा कर ली, इसने मुझसे सुलह कर ली, ये मेरा दोस्त बन गया।
یہ میرا دوست بن گیا۔ میرے بھائیوں، اس کا آخری وقت تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی اسی قدرت کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ آج بھی وہی جو ہے کہ قدرت رکھتے ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں، ہم بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں جو ہے کہ مدد طلب کریں۔ میرے بھائیوں، آج جو حالات ہمارے چل رہے ہیں وہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ آج مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، طرح طرح سے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مرحلے میں، ہر آفات پریشانی میں، ہر مصیبت میں ہمارے اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔